الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ اب سورۃ الحاقہ ہے، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، الحاقہ۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیاں، گزشتہ اقوام کا تذکرہ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حشر کے حوالے سے بھی، یعنی کل کی پیشی کے حوالے سے بھی گفتگو اس میں ارشاد فرمائی ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین کا سلسلہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ یقیناً واقع ہونے والی، ملحاقہ یقیناً واقع ہونے والی کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ اور آپ کو کیا معلوم یقیناً واقع ہونے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ اب القاریہ تو ہم سب کو سورۃ القاریہ یاد ہے نا، وہ بھی قیامت کا ہی نام، کھڑکھڑانے والی۔ الحاق کا سچ مچ ہو جانے والی، یہ بھی قیامت کا ایک نام۔ اور سورۃ الواقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو بہرحال قوم سمود تو خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے قوم عاد تو وہ ہلاک کیے گئے ایسی تیز آندھی سے جو انتہائی سرد اور بے قابو تھیں۔ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلط رکھا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، حسوماً یعنی لگاتار ایک ہفتہ آندھی چلی ہو تو سوچئے کیا حشر نشر ان کا ہوا ہوگا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو اگر اے مخاطب تم موجود ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں اس طرح گرے ہوئے پڑے تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹ دی گئی بستیوں کے لوگوں نے بھی بڑی خطائیں کی تھیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کر دیا کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں، عبرت کا سامان ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ اکبر، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی ضرب میں ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، زمین کو اٹھا کر، پہاڑوں کو اٹھا کر اللہ کوٹ کے ریزہ کرے گا۔ حشر کیا ہوگا اس عالم کا، اللہ اکبر۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ آج ذکر ہے حدیث میں 4 نے تھاما ہے۔ آج اس وقت جب قیامت برپا ہوگی 8 تھامیں گے، ایسی ہولناکی کا معاملہ ہوگا، اس وقت 8 تھامیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اب حساب کتاب کا معاملہ، دائیں ہاتھ والے اور پھر بائیں ہاتھ والے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
تو وہ خوش ہو کر کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ بے شک مجھے میرا حساب ملنا ہے۔ جس بچے نے محنت کی ہوتی ہے وہ تو تمنا کرتا ہے جلدی رزلٹ کا دے آئے، مجھے تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، تو کامیاب ہونے والا خوش ہوگا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ بے شک مجھے میرا حساب ملنا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ عیش کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم آگے بھیج چکے ہو گزشتہ زندگی کے ایام میں۔ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس بائیں ہاتھ والوں کا ذکر، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا جہنم، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے پیپ کے، استغفر اللہ، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ آخری پارے، دو پارے آخری، یہ صورتیں اول دور کی ہیں جو حضور پر نازل ہوئیں۔ جھنجھوڑنے کا انداز، ہلا دینے کا انداز، زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، بار بار ان موضوعات کو دہرایا جا رہا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، مگر بہت کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تو میں سنتا تھا کبھی کبھی، تو حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس تلاوت فرما رہے تھے، تو سیدنا عمر کہتے ابھی ایمان نہیں لائے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو شاعر ہے نا، تو شاعری جیسی باتیں کرتے ہیں، تو حضور نے تلاوت کیا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اچھا، کہتے سیدنا عمر میں نے سوچا بھی کسی کاہن کا ہوگا جن کو آگے کچھ جنات وغیرہ دو چار باتیں بتا جائیں اور تکے لگا کے باتیں مکس کر کے پیش کریں، تو کہنے لگے میرے دل میں آ کہ کسی کاہن کا ہوگا۔ حضور نے پڑھا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ، اس کی طرف سے نازل کیا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلی چوٹ پڑی تھی مجھے، یہ پہلی چوٹ پڑی تھی حضور کی اس تلاوت کو سن کر۔ وہ تو کسی اور انداز سے بیٹھے ہوں گے عمر وہاں پر رضی اللہ عنہ، پھر وہ بہن والا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، تب ایمان لائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، مگر یہ پس منظر میں رہیں یہ چیزیں، اس قرآن کا جو امپیکٹ ہے، they felt that، انہوں نے فیل کیا اس چیز کو، البتہ کچھ وقت لگا سیدنا عمر کو ایمان لانے میں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض وہ کوئی بات گھڑ کر ہم پر کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم ضرور ان کی شہرک کو کاٹ ڈالتے۔ اللہ اکبر، یہ جاہل لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جو اعتراضات کر رہے تھے کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ بالفرض اگر انہوں نے گھڑا ہوتا، اللہ فرما رہے کہ ان کا دانا ہاتھ پکڑتے شہرک ان کے کاٹ دیتے ہم، لیکن نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، تم برے اور غلط اور جاہلانہ الزام لگا رہے ہو۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، کہ تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وانہ لتذکرۃ للمتقین، اور بے شک یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اپنا تقوی اور ہمیں عطا فرمائے۔ یہاں نصیحت کہا، سورہ البقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین کہا، اللہ اس قرآن پاک سے ہمیں مزید نصیحت اور مزید ہدایت عطا فرمائے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ قرآن یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے،
اس میں قیامت کا تذکرہ اور عذاب مانگنے والے بعض مشرکین ان کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں مجرمین کا تذکرہ بھی ہے، اور نیک لوگوں کی صفات کا بیان بھی ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ المؤمنون کے بالکل شروع میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت میں جو کمزوری ہیں ان کا ذکر کر کے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا، اس ربط کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ سورۃ المعارج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، یعنی کافر پر اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ ایک رائے کے مطابق نضر بن حارث کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، سورہ انفال میں ذکر آیا تھا، آیت نمبر 33 میں کم و بیش۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے۔ تو پبلک میں آ کر ان کے سرداروں نے اس طرح کی ڈرامے بازی کی ہے، میں تو کہوں گا، تاکہ اللہ عذاب بھیج دے ہم پہ۔ اور بعض مشرکین کے کچھ سردار بتایا جا رہا ہے کہ تعرج الملائکۃ الف سنہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس اللہ کی طرف چڑھتے آبی ہاتھ میں سے بھی ہے۔ 2 مرتبہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ ایک دن تمہارا ہاتھ میں سے بات ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، قیامت پیر بڑا سخت ہوگا، تو یہ کیفیات ہیں، البتہ ہے متشابہات میں سے۔ دوسرے معاملات 50,000 برس پر محیط ہوتے اس پوری کائنات کو تصور میں لے کر آئیے۔ فرمایا آپ صبر کریں، انہم، وہ لوگ اس قیامت کو دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں، اللہ تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، بکھرے ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی پکا دوست کسی گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے مگر منہ چھپائیں گے، پوچھے گا نہیں، نیکی نہ مانگ لے یا بلیم گیم شروع نہ ہو جائے کہ تو نے مروا ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ گہرے دوستوں کا حشر ہونا ہے قیامت کے دن۔ ہاں، سورہ زخرف آیت 67، سورہ زخرف آیت 67 میں ہم نے پڑھا تھا الا المتقین، جو تقوی والے ہوں گے ان کی دوستیاں کام آئیں گی، وہ اس کیفیت سے بچائے جائیں گے۔ لیکن محض دوستیاں، دنیا پرستی، دنیا داری کی دوستیاں، ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے اور پوچھیں گے نہیں۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا دے دے، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے لوگ زمین میں سب کے سب فدیے میں دے دے، ثم ینجی، پھر وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ چاہے گا مجرم بیٹا لے لو، بیوی لے لو، بھائی کو لے لو، خاندان کو پھینک دو جہنم میں، ساری زمین پر لے لو مجھ سے، مجھے عذاب سے بچا لو۔ اول تو کچھ ہاتھ پلے ہوگا نہیں، کلا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انہا لظا، یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال تک کو اتار دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی اس شخص کو جس نے حق سے پیٹ پھیری اور منہ موڑ لیا۔ فاوعى، اور مال جمع کیا، وجمع فاوعى، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے سنبھال کر رکھا۔ مال ہی کے چکر میں، 2 کے 100 بنانے کے چکر میں مال ہی مال، مال ہی مال، دنیا میں ڈوبا، آخرت کو بھولا، یہ بھڑکتی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بھائی اللہ ڈر آتا ہے، ہم تو صرف ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تو صرف ترجمہ اور تشریح کر رہے ہیں تھوڑی سی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سچ ہے اور حق ہے جہنم، اللہ ہمیں بچائے، اور ہاں سچ اور حق ہے جنت بھی، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ دونوں کیفیات ساتھ ساتھ رہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، کمزوری ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خوشحالی ملتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے کمزوری۔ ذرا مشکل حالات آئیں گے چیخے گا، چلائے گا، پھٹ پڑے گا، اور مال آئے گا تو اترائے گا بھی، کنجوس بن جائے گا، کمزوری ہے نا۔ لیکن بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ اللہ اکبر،
اور یہاں کمپیریٹیولی ذہن میں رکھنے، نوٹ کر لیں، یہ جو صفات اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ المؤمنون میں ہم پڑھ چکے ہیں، جنت الفردوس والوں کے صفات، وہاں مؤمنون کہا، یہاں مصلین کہا، اور ایمان اور نماز ایک ہی بات ہے۔ ہاں البقرہ میں آیت 142 میں قبلے کی تحویل کا معاملہ، واللہ لا یضیع ایمانکم، 143 میں تقریباً البقرہ میں، واللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مراد نماز۔ تو نماز اور ایمان ایک بات ہے، بلکہ سنیں حضور نے فرمایا علیہ السلام، بندے کے اسلام اور کفر کے بیچ نماز ہے، اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں کفر کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں مومنین کو مسلین کہا، نماز ادا کرنے والے۔ تو یہ جو کمزوری کنٹرولیبل ہے، یہ تھوڑ دلاپن، ذرا تکلیف آئی پھٹ پڑے، ذرا مال ملا اترانے پر آ گئے، یہ کمزوری جو ہے یہ کنٹرول ایبل ہے۔ سائیکالوجی پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ مقام بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی مقام۔ بہرحال الا المصلین، سوائے وہ جو نماز ادا کرنے والے ہیں۔ نماز ادا کرنے والا کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ وہ اللہ کو کیا مانتا ہے؟ النافع، نفع رکھنے والا، الضار، نقصان پہنچانے والا۔ مصیبت آئی اس کے حکم سے ٹینشن نہیں لے گا، ملا اس کی عطا ہے، تکبر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا سائیکالوجی والے اتنے بڑے لمبے چوڑے ہمیں نسخے بتائیں گے جو میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں ساری انسانیت کو بتا دی ہے۔ سائیکالوجی پڑھنے والوں کی نفی نہیں کرتا میں، ان کے تو فوڈ فار تھاٹ ہے، غور کریں اس پر۔ الا المصلین، سوائے ان کے جو نماز ادا کرنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے، طے شدہ حصہ ہے۔ بھائی گھر کی گروسری ہے، گھر کے بچوں کی فیس ہے، یہ ہے، سب یہ بھی ہے، یہ اللہ کی راہ میں بس۔ کس کے لیے؟ سائل، سوال کرنے والا، محروم، محروم وہ بھی ہے کہ جس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، محروم وہ بھی کہلاتا ہے جس پر کوئی حادثہ آ گیا، فیکٹری جل گئی، گھر تباہ ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ شدید ہو گیا وغیرہ، تو اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ان کی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی، قیامت پر یقین ہے ان کا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، وہ اللہ کے اپنے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، الحمدللہ چہروں پر اثرات آتے ہیں، آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے یہ چیز، اللہ کو بندے کا رونا پسند ہے۔ اور رونا نہیں آتا، حضور میں نے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا، حدیث بہت عرصے بعد یاد آئی کہ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ، بندہ بے خوف نہ ہو اللہ کے عذاب سے، غلطی کرے معافی مانگے، توبہ کرے، لیکن نچنت نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ سے، نہیں، عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں، تو ان پر کوئی ملامت کا معاملہ نہیں۔ کنیزوں کا معاملہ وقتی نوعیت کا معاملہ، نکاح کا پاکیزہ راستہ ہے، اس نکاح کے بندھن میں بند کر اپنی حیا کی حفاظت کرو، فطری خواہش کو پورا کرو۔ یہ باتیں بھی سورۃ المؤمنون میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ نکاح کا پاکیزہ راستہ چھوڑ کر کے اور طریقے، وہ تو زنا کے راستے ہوں گے، یہ پھر حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وعدوں میں اللہ سے وعدے، بندوں سے وعدے، اپنے آپ سے وعدے ہم پڑھ آئے۔ امانت میں مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، روح بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، یہ جسم کے اعضاء ہیں، یہ سب امانت ہے ہمارے پاس۔ اور وہ حدیث بار بار آئی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ تو یہ بہت بنیادی صفات ہیں۔ المؤمنون میں ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں بھی تفصیل تھی، یہ بنیادی صفات ہیں۔ مومن کے کردار کی بنیادی صفات، اس کے پلرز ہیں، یہ اس پر جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، حق گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور قائم رہتے ہیں اپنی گواہیوں پر۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی شروع ہوا معاملہ آیت 23 میں دائمون، ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں، اور آیت 34 میں حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں المؤمنون میں کیا تھا؟
خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز سے معاملہ شروع، نماز پر معاملہ ختم۔ بچہ آیا دنیا میں، دی ہم نے اذان، بندہ گیا پڑھی ہم نے نماز جنازہ۔ یہی تو ہماری زندگی ہے۔ تو مومن کی زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی پوری زندگی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے مانگے، اللہ ہم سے نفل پڑھوا رہا ہے، سنتیں پڑھوا رہا ہے، تو فرض کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ ہمت پکڑے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز ہوں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب کفار کا بیان جو نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ۔ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر بھی، تو کفار دائیں بائیں سے آ کے آپ پر حملہ ہونے کی کوشش کرتے، ستانے کی کوشش کرتے، پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ ان سازشوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں؟ کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں پیدا فرمایا اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ انسان کو اندازہ تو ہے کس سے پیدا کیا، ایک قطرے کی معمولی جز سے۔ اپنی اوقات بھی یاد رہے اور اپنی بے بسی بھی اس کو یاد رہنی چاہیے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، کی بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ آگے کس بات پر قادر ہیں وہ ذکر آئے گا، لیکن یہ آ گیا مشارق اور مغارب۔ رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے۔ سادی سی بات، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک بات آ گئی۔ سورہ رحمان میں مشرقین مغربین، تو ایک تعبیر کیا ہے کہ سورج کے نکلنے کا زاویہ اور وقت ہر دن بدلتا ہے، تو ایک مقام پر ایک انتہائی موقع ہوگا، نکلنے کا مقام ہوگا سردی کا اور ایک ہوگا گرمی کا۔ مشرق میں یعنی صبح طلوع کے اعتبار سے، اسی طرح غروب کے اعتبار سے ایک مقام انتہائی ہوگا سردی کا اور ایک انتہائی مقام ہوگا گرمی کا۔ یہ دو انتہاؤں کو رب المشرقین و رب المغربین کہا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے مشرق تو بڑا آسان ہے، ہر دن سورج کے نکلنے کا ٹائم بدلتا ہے، اس کے نکلنے کا اینگل بھی ہر علاقے کا بدلتا ہے، تو ہر اینگل کو شمار کریں گے تو بہت سارے مشرق، اور ہر اینگل کو شمار کریں گے تو بہت سارے مغرب۔ اور اگر سارے سولر سسٹمز کو ڈالیں، ان کے کتنے مشرق، ان کے کتنے مغرب، یہ اور آگے تفصیل کی بات ہو جائے گی، سادہ سی بات ہو گئی۔ فرمایا کہ اور اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، کی بے شک ہم ضرور قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدل لائیں ان سے بہتر مخلوق، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں، یہ کام کرنے سے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا تمہیں مٹا دے کہ تمہاری جگہ کسی اور کو اللہ لے آئے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے وہ بیکار باتوں میں الجھے رہیں اور کھیلے کودیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسا کہ وہ مقرر کی گئی نشانی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ایک ٹارگٹ سیٹ ہے، سیدھا وہاں پہنچنا ہے، مراد حشر کے میدان میں پیشی ہونی ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ مجرمین کا بیان ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ اس سورت کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا اور اس کی چند آیات کا حوالہ بھی پہلے ایک دو مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نوح جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 950 برس، امیجن کریں، ہم تو 2 دفعہ کسی کو دعوت دیتے نہیں سنتا، چلو جائے جہنم میں، استغفر اللہ، نہ 950 برس تک استقامت کے ساتھ دعوت دی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ بٹ the time comes، ایک وقت آتا ہے پھر پیغمبر کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں۔
تو ان کی تبلیغ کس کس انداز سے انہوں نے کی، اللہ اکبر، کس کس طرح جا کے تبلیغ کی ہے ایک، اور پھر اس کے بعد قوم نہیں مانی تو اب پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعائیں کی، اللہ برباد کر دے ان کو، بڑے دکھے دل کی ان کی پکار ہے۔ یہ ہے سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ وقت تک مہلت عطا فرمائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے گا تو تاخیر نہیں، بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے لا یؤخر تو تاخیر نہیں کی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے عرض کی ہے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی۔ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے بھاگنے کے، میں رات کو پکارتا یہ بھاگ جاتے، میں دن کو پکارتا یہ بھاگ جاتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ اکبر۔ اور بے شک جب بھی میں نے اے میرے رب ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کو بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، کپڑے اوڑھ کر منہ چھپا لیے انہوں نے، اور وہ اڑے رہے اور بہت تکبر کیا ان لوگوں نے، مان کر نہ دیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، بلند آواز سے اوپنلی بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، پبلک میں جا کر سمجھایا، ایٹ اے ٹائم پبلک میں جا کر سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے انہیں چپکے چپکے بھی سمجھایا، پرسنل کال، ایک ایک کے پاس جا جا کر بھی سمجھایا۔ اور سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا ہے یہ کتنے عرصے تک کام ہوا، 950 سال، 950 برس۔ ہم کسی کو دعوت دیں نتیجے نہ آئے تو مایوس کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ لوگوں نے پیغمبروں کی نہیں مانی، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنا کام کریں، لوگ نہ مانے ان کا چوائس، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ کچھ بیتی ہے، اور اللہ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا؟ ہمارے لیے حوصلہ پیدا ہو کہ صبر کرو، کام میں کمی نہ کرنا، کام کرتے رہو، نتیجہ نہ آئے تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ فقل، بڑی پیاری آیات ہیں اگلی، استغفار کی برکات دیکھیں۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ ایک بات، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تین باتیں ہو گئیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کی برکتیں یہ سورہ ہود میں بھی آئی تھی مختصر، یہاں تفصیلاً ہے۔ بارش بھی اللہ عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا یعنی اولاد، اور باغات بھی اگا دے گا، نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ استغفار سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، استغفار سے دنیاوی برکات بھی ملتی ہیں۔ قرآن کا وظیفہ آ گیا ایک اور، استغفار، اور استغفار کے ساتھ توبہ جڑی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سورہ ہود میں آیا تھا۔ استغفار ماضی پر ہو گیا، آئندہ اگر توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اور اللہ نہریں بھی دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے ہو؟ ہر شے کا خیال ہے، یہ باس ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ میرا بڑا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ قبیلے کا سردار اس کا خیال رکھنا ہے، یہ خاندان کا بڑا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ بنا ممبر آف پارلیمنٹ ان کا خیال رکھنا ہے بھائی، یہ بڑے پوسٹ والے ان کو پروٹوکول دینا ہے بھائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ واٹ اباؤٹ اللہ دی آلمائٹی؟ اس کی کوئی عظمت، اس کا کوئی اعتقاد، اس کی کوئی گریٹنس، عظمت، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ ہم لوگ بھی سوچیں۔ اللہ کو ڈیو جو ویلیو دینی ورتھ اس کی، ما قدر اللہ حق قدری، سورہ حج کے آخر میں
انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا. نطفہ، علقہ، مدغہ، عظامہ، قطرہ، لٹکتی شے، بوٹی، ہڈیاں، گوشت، پھر پورا انسان. فرمایا حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا اور اسے سورج کو چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص اہتمام سے پیدا فرمایا. بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا، قطرے کے جز سے تمہیں پورا انسان بنا کر اللہ نے کھڑا کر دیا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا، قیامت کے دن کھڑا کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا رہنے کے قابل. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو، سکون سے زندگی بسر کرو. صدیوں کے بعد اب پیغمبر کے دل سے دکھی پکار اٹھ رہی ہے. دکھی پکار کے نا، دکھے دل کی پکار کا یہ سے 950 برس کے بعد اب بدعا بھی ہے. اللہ تو فیصلہ کر دے ان کے لیے. سنی کیا الفاظ ہیں. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزیدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان سرداروں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں ہی اضافہ کیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی حق کو مٹانے کے لیے، توحید کے درس کو مٹانے کے لیے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سواع کو چھوڑنا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا. اصل میں تو 5 نیک لوگ تھے اس قوم کے. حدیث میں تفصیل آتی ہے. نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، انتقال ہو گیا. شیطان نے آگے پٹی پڑھائی، بھائی کچھ یاد تو کرو اپنے بزرگوں کو. ہاں جی کچھ سوچیں گے، نہیں کچھ ایسا کرو نا، کچھ شکلیں وغیرہ بنا لو، ان کی تصویریں سامنے ہوں گی تو یاد آئیں گے. ہاں جی تصویریں بنا لیتے ہیں. پھر مورتیاں بننا شروع ہو گئیں. اچھا ان کو دیکھ کے تمہیں یاد، ہاں یاد تو آتے، بڑے لوگ تھے نا، تو تھوڑا جھک بھی جایا کرو، ان کی عظمت میں تھوڑا جھک بھی جایا کرو. جھکنا شروع ہو گئے. یہاں سے بت پرستی اس قوم میں شروع ہوئی. تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا. تو یہ اصل میں تو 5 نیک لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی اور یہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے. تو یہ ان کے 5 بتوں کے گویا کے نام ہوئے. لیکن پیچھے کون لوگ تھے؟ نیک لوگ تھے جن کے تعلق سے شیطان نے بت پرستی میں ان کو لگایا. تو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کہتے ہیں ان کو نہ چھوڑنا. وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ تو بھی ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرنا. اللہ اکبر. کیا دعا کر رہے ہیں پیغمبر؟ اب گمراہی کے سوا اللہ کوئی اور اضافہ نہ کرنا. ان میں دکھے دل کی پکار ہے. پیغمبر تو ہدایت چاہتے ہیں لوگوں کی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا. غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے. بھائی قیامت تو بعد میں ہے. یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ. یہ عذاب برزخ، جس کو قبر نہیں ملی وہ بھی برزخ میں ہے. یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف اشارہ. فادخلوا نارا، پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب زمین پر باقی نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا. اللہ مٹا دے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار سخت کافر کو ہی جنم دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اس سطح پر آ گئے. ان کا کوئی پیدا بھی ہوگا تو بدکار ہوگا، سخت کافر ہوگا. اللہ مٹا دے، ختم کر دے ان کو. اللہ اکبر. 950 برس کے بعد دکھے دل کی پکار ہے. بہرحال اس کے بعد قوم مٹائی گئی. واقعات ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. آخری آیت میں بڑی پیاری دعا، رب اغفر لی ولی والدی،
اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوگا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بیٹا نافرمان تھا، بیوی نافرمان تھی، ان کے لیے تو عذاب، باقی مومن بیٹے، 3 بیٹے مومن تھے۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہے، بھائیوں کے لیے کیسے دعا کریں، بہنوں کے لیے کیسے دعا کریں، یا تو عربی سیکھیں تو کریں، ٹھیک ہے، اور گھر میں اور بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، سب اس میں آ جائیں گے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا، وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، گھر کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، سب کے لیے دعا آ جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ اس جملے میں گھر کے تمام افراد کے لیے دعا آ جاتی ہے، جس کو یاد کر کے اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور سارے مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بھی اللہ بخش دے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا گئی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے اللہ ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 950 برس کے بعد کی دعائیں۔ اس کے بعد سورۃ الجن۔ اب ہمیں یہ خیال آئے گا اچھا جنات کے نام پر سورت آ گئی قرآن میں، تو بھائی انسانوں کے لیے بھی سورت ہے، لیکن اس کا نام سورۃ الدہر ہے، معروف، آگے آئے گی، اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، سورۃ النساء قرآن میں ہے، سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے تعلق سے کلام میں اور بھی ہدایات عطا کی گئی ہیں، تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے صورتوں کے نام ہمیں بتائے، پھر بعد میں صحابہ کرام کے ذریعے کچھ نام ہمیں معلوم ہوئے۔ یہ ہے سورۃ الجن، اور یہاں بھی جنات کا ذکر ہے۔ البتہ ایک واقعہ جنات کا ہم نے پڑھا سورۃ الاحقاف میں، وہ جنات مسلمان تھے۔ ایک بات وہاں بیان ہونے سے رہ گئی تھی، ذکر ہے وہاں پر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ کون؟ وہ جنات جنہوں نے وادی نخلا میں طائف سے واپسی کے سفر میں نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اور ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف داعی بن کے لوٹے تھے۔ سورہ احقاف کا آخری رکوع، وہ جنات مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اب وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہاں جن جنات کا ذکر آ رہا ہے یہ مشرک تھے اور اب یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ بھائی تم ان کا دعویٰ کرتے تو لو، وہ تو تم ان کی نسل میں سے ہو، وہ تو توحید کا درس دیتے تھے، اور تم شرک پہ اڑے ہوئے ہو، لو جنات مشرک تھے توحید پر آ گئے، کچھ سبق حاصل کر لو۔ تو سورۃ الجن، وہ جنات جو مشرک تھے ان کے قبول ایمان کا ذکر یہاں پر آئے گا، اور نبی علیہ السلام کی دعوت کے فریضے کا ذکر آئے گا، اور جو مشرکین مخالفتیں کر رہے تھے اس کا تذکرہ بھی آئے گا، جو کہ عمومی موضوعات ہیں مکی صورتوں کے۔ سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنات کی جماعت نے غور سے سنا۔ یہ وہ جنات کا ذکر ہے، وہاں بھی غور سے سنو کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں جائیں گے، قرآن غور سے سنو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہ استمع نفر من الجن، کہ اس قرآن کو جنات کی جماعت نے غور سے سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب عربی میں عمدہ، خوبصورت، بیوٹیفل، ریمارکیبل کو کہتے ہیں، اردو والا نہیں، عربی والا عجیب۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارا گمان تو یہ تھا، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جنات کو بھی پریشانی، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹا، مکار، کرپشن کرنے والا، خدا کے اللہ کا انکار کرنے والا، ایک سے بڑھ کر ایک جنات کو بھی
پریشانی ہے، ورنہ کیا کہہ رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے تو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ جملہ یاد آ گیا جو میں کہنے لگا ہوں؟ عرب سفر کرتے تھے، یاد آ گیا؟ پھول کے یاد آ گیا جی، وہ جن جاتے سفر میں کسی وادی میں پناہ لیتے، ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہوں ہماری پروٹیکشن کرے گا، یاد آیا؟ تو مفسرین نے جملہ لکھا ہے تو جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، مجھے پکار رہے ہیں اور مجھ سے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات قابو میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس موکل ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس پر میں سارے تبصرے کر کے آ چکا ہوں پہلے ہی۔ حضور نے جنات سے مدد نہیں لی ہے، حضور میدان میں اترے، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ انسان بھی ایسے ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم جنات نے کیا، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ لیجئے جنات نے پول کھول دیا، انسانوں میں بھی ہے نا آخرت کے انکار کرنے والے، تو جنات میں بھی ایسے جو آخرت کے انکار کرنے والے۔ اور نوٹ کیجئے یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں، انسان اور جنات دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات آیت 56 میں ہم پڑھتے ہیں، تو ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے داروں اور انگاروں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس آسمان میں بعض مقامات پر باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں نا انسائیڈ انفارمیشن، جن لوگوں کا اندازہ ہے، ہم نے کبھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں پڑھا تھا، یہ انسائیڈ انفارمیشن آ گئی۔ اب تک ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو مارا جاتا ہے، اب یہ خود بتا رہے ہیں ہم تو خود بیٹھتے تھے بھائی، پہلے مشرک جنات پہلے بیٹھتے تھے کہاں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس آسمان میں بعض مقامات پر باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، بس اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنے لیے گھات میں لگے ہوئے شعلے کو پائے گا، پٹائی ہوگی اس کی، اب مارا جائے گا اس کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت، قرآن کے نزول کی حفاظت فرما رہا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی برا فیصلہ، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کتاب کا نازل ہونا دو ٹوک بات ہوتی، پیغمبر کا آنا دو ٹوک بات ہوتی ہے۔ ماننے والے رحمت میں ہوں گے، انکار کرنے والے عذاب میں ہوں گے۔ تو جنات بھی پریشان، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ جنات کو بھی یعنی ایک اس کی حساسیت کا اندازہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے سوا یعنی برے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو ہرگز نہ زمین میں رہ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں اور بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے قرآن کی ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان سے ڈرتا ہے اور نہ ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور پھر یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم بھی ہیں، گناہ گار ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا۔ واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، اور رہے وہ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جنات کی پوری تقریر ہم نے پڑھ لی۔ قرآن کمال کا کلام ہے، کمال کا کلام۔ کبھی ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے قرآن سناتا ہے ہمیں، کبھی فرعون کے دربار میں جناب مومن بندہ مومن تقریر کرے قرآن سناتا ہے، کبھی دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا قیامت سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا، اور کبھی جنات کی تقریر قرآن میں نقل ہو رہی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ مشرکین مکہ
تم انسان ہو، رد کر رہے ہو، اللہ نے جنات بھیجے جو محمد مصطفیٰ کریم پر ایمان لے آئے، مشرک تھے، اب وہ توحید کے اوپر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ پوری تقریر ہم نے کس کی پڑھی ہے؟ جنات کی تقریر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا۔ اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، حضور سے کہلوایا جا رہے ہیں، اور یہ وحی بھی مجھے کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو یقیناً ہم انہیں بہت سا پانی پلائیں گے۔ صحرا کے لوگوں کے لیے پانی کتنی بڑی نعمت، تھر کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔ وہاں قحط کا بھی معاملہ تھا، مکہ مکرمہ میں قحط بھی آیا تھا، تو بارش کا ہونا بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔ بہرحال یہ نعمتیں امتحان کے لیے اللہ نے عطا کی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اللہ اسے سخت چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب وہ اللہ کے خاص بندے یعنی حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، قریب تھا کہ کفار آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی ہے، حضور علیہ السلام قیام فرماتے، خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے تو کفار آپ کے خلاف دست درازی کرتے۔ کبھی اللہ اکبر، حضور سجدے میں تھے اور اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے جسم اتھر پر ڈالی گئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کمزور تھا، میں کچھ نہ کر سکا، بعد میں فاطمہ الزہرا نے آ کے ساری گندگی صاف کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی حضور کے گلے میں چادر لپیٹ کر بھینچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تذکرہ کر رہا ہے کس کس طرح ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، معاذ اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ بھلائی کا، کل اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجیے بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا، ولن اجید من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز اس اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ مراد کیا ہے؟ حضور تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی کو بات سمجھا رہے مشرکین کو، بھائی تم مجھ سے کیوں تقاضے کر، تو ایسا کرو ویسا کر دو، یہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے، میرا کام کیا ہے؟ اللہ بلاغ من اللہ و رسالاتی، صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دوں، یہ میرا اصل کام ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے مطالبوں پر نشانیاں دکھانا، معجزات دکھانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان قریب وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے۔ مشرکین ابو جہل جیسے لوگ کہتے تھے ہمارے جتھے بڑے ہیں، ہمارا لشکر بڑا ہے، ہماری بیٹھکیں بڑی ہیں، تمہارے ماننے والے تھوڑے ہیں اور یہ غریب غربا بھی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب عذاب دیکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر فرمائے گا، وہ تو اللہ کے علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کل غیب کا جاننے والا ہے تو وہ آگاہ نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی کو، ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَادًا، تو وہ مقرر فرماتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ یعنی فرشتے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ اللہ ظاہر فرما دے کہ انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر شے کو
گن کر شمار فرما رکھا ہے۔ پیغمبروں پر وحی آتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں وحی کے تعلق سے، کیا رویے ہیں، سب کو شمار کر کے اللہ کے ہاں رکھا گیا ہے، اور یہ سب قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے۔ ایک سورت کا مطالعہ اور کریں گے انشاءاللہ، اور پھر چلیں گے تراویح کی طرف۔ اگلی سورت ہے سورۃ المزمل، اور اول جو وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ایک رائے کے مطابق اس کی ابتدائی 10 آیات کا مبیش یہ تیسری وحی ہے، تیسری وحی جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی، تو بالکل شروع دور کی وحی یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوسری بات، پہلی 10 آیات میں قرب الہی کا طریقہ کیا ہے، حصول قرب الہی، اللہ کا قرب ملے اس کے لیے کیا راستے یا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، ان کی طرف بھی رہنمائی۔ تہجد کا بیان آ رہا ہے اس میں، قیام اللیل تہجد کی نماز کا تذکرہ اس مقام پر ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر مجرمین کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا۔ سورۃ المزمل مکی سورت ہے، البتہ جب دوسرے رکوع کی طرف آئیں گے تو ایک رکوع ایک ہی آیت، دوسرا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل، اتنی طویل آیت ہے، اور وہ مدنی دور میں نازل ہونے والی آیت ہے، سمجھیں گے اس کو آگے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس منظر ہے، پہلی وہی حضور پر آئی علیہ السلام، حضور پر ایک کیفیت، فرسٹ ایکسپیرینس تھا، حضور کو کچھ خطرہ سا محسوس ہوا، حضور کس کے پاس تشریف لے گئے؟ بی بی خدیجہ کے پاس، اللہ اکبر، اپنی اہلیہ کے پاس، اور بڑا انہوں نے ساتھ دیا، تو حضور نے فرمایا زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، دثرونی، مجھے کچھ اڑا دو، زملونی مزمل، دثرونی مدثر، ابھی سورہ مزمل بعد میں سورہ مدثر، مجھے کچھ اڑا دو، کچھ خطرہ سا محسوس ہوا، خوف سا محسوس ہوا، انہوں نے تسلی بھی دی۔ پھر وہ حضور کو لے کر ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئیں، انہوں نے تسلی دی، آپ پر تو وحی کا نزول ہوا ہے، وہ واقع اپنے مقام پر ہے، پہلی وحی کے بیان کے ذیل میں۔ تو حضور نے کہا، فرمایا زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، دثرونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے حضور کو پکارا، یا ایھا المزمل، اور اگلی صورت میں یا ایھا المدثر، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل، آپ رات کو قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی پوری رات نہیں، آگے تقسیم آ رہی ہے، نصفہ، اس رات کا نصف یعنی آدھا، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، تو کم ہو جائے گا 1/3، او زد علی، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، تو آدھے سے زیادہ کتنا ہوگا؟ 2/3 ہو جائے گا۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہوگا؟ وہ اما عائشہ نے بتایا پوری رات ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا ٹائم ملتا نہیں یہاں سے جانے کے بعد، اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، جائیے فریش اپ ہوئے، پھر 2-4 باتیں اللہ سے کر لیں انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو 1/3، آدھا، 2/3، جو کیفیات ہیں وہ یہاں پر بتائی گئیں۔ کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کیجیے، یہ ہے ترتیل کا حکم، اور تقاضا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ البتہ تہجد کے تعلق سے ہے، اور تہجد انفرادی طور پر ہوتی ہے، تو انفرادی نماز میں انسان جتنا چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، لیکن اگر امام صاحب جماعت کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر لوگ لیٹ جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بھائی لوگوں کا خیال رکھا کرو، معتدل انداز سے تلاوت ہونی چاہیے۔ تو جماعت کا معاملہ ہوگا تو سب لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، تراویح کا معاملہ آ جاتا ہے اور خیال رکھنا پڑے گا، ظاہر بات ہے طویل قیام کا معاملہ ہو جاتا ہے، 20 رکعتیں عام طور پہ ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو اتنا طویل معاملہ، اعتدال ہونا چاہیے۔ انفرادی معاملہ ہو، تلاوت ہو، نماز میں ہو، آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، غور کرے اور توجہ سے پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ ترتیل ہے، تاثر لینا، لیکن یہ ہوگا انفرادی سطح پر۔ امام صاحب نے تاثر لینا شروع کر دیا اور امام صاحب نے آدھا گھنٹہ لگا دیا ایک ہی رکعت کے اندر، تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا بھائی۔ جماعت میں نہیں، انفرادی طور پر، یہ کسی خاص وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اجتماعی معاملہ نہیں ہے، انفرادی معاملہ لیکن ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم قریب آپ پر نازل فرمائیں گے ایک بھاری کلام۔ ایک تو قرآن کا نزول ایک بڑا بھاری معاملہ، اور ساتھ ساتھ آگے جو ذمہ داری آ رہی ہے دعوت دین کی، وہ بہت بھاری ذمہ داری کا معاملہ آپ پر آ رہا ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے لو لگانا، دعوت دین
کی محنت، نفاذ دین کی جد و جہد، یہ اتنا بڑا جو ذمہ داری کا معاملہ ہے، اس میں قوت کہاں سے ملے گی، اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے لیے رات کو اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ بہت قیمتی ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب قابو میں رکھتا ہے اور بات بھی بہت ٹھیک نکلتی ہے۔ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، دن میں تو فرض نماز میں بھی انسان کا دماغ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے نا، کاروبار ہے، نوکری ہے، پڑھائی ہے، تعلیم ہے، ظاہری بات ہے۔ رات میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جی الفاظ بھی صحیح طریقے پر ادا ہوں گے اور ڈائریکٹ کنیکشن کا معاملہ بھی اس میں رہے گا۔ ان ناشیۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب قابو میں رکھتا ہے۔ نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو نفس کی اچھی خاصی تربیت ہوتی ہے کنٹرول کرنے کی، اور واقوم قیلا بات بھی بہت ٹھیک نکلتی، اس کا ذکر پہلے میں نے کر دیا کہ توجہ سے انسان تلاوت کرتا ہے تہجد میں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مصروفیات ہوتی ہیں۔ اچھا، وحی کے آغاز کے بعد حضور کا دن کہاں گزرتا تھا؟ تجارت تو ختم، تو حضور دن میں بھی کیا کرتے تھے؟ دین کا کام کرتے تھے، لیکن وہ بندوں کے درمیان میں رہ کر ہوتا تھا۔ دین کا کام بندوں کے درمیان میں رہ کر ہوتا تھا، نہیں ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو رات میں تنہائی میں کیجیے۔ ہمارے دن کی مصروفیات کام کاج بھی ہے، نوکری بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تو ہم تو اور زیادہ ڈسٹربنس میں ہوتے ہیں۔ تو بھائی اور زیادہ قیام ہونا چاہیے رات میں، اور زیادہ توجہ ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر ہو، اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے، ہر ایک سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اعتکاف کی نشان یہی ہے، کٹ کر جم کر بیٹھنا، کٹ کر جم کر بیٹھنا اللہ کے حضور۔ اور یہ کیا تبتل، ہر ایک سے بس معاملہ سائڈ پہ کرو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرو۔ اور دل کی بات کروں، اسمارٹ فون کو بھی ایئرپلین موڈ پر ڈال کر اللہ سے بات کیا کریں۔ ہاں خراب کر دے نماز کے بیچ میں بھی، کچھ نہیں ہوگا، سائلنٹ موڈ ہو، اسکرین اس کی آ رہی ہوگی، بلنک کرے گی، توجہ ہٹ جاتی ہے، رکھ دیں کہیں سائڈ پہ۔ تبتل یہی ہے، کٹ کر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کلام۔ اور یہ سب باتیں کیا ہیں؟ آیت نمبر 10 تک اللہ کے قرب کے ذرائع۔ رب المشرق والمغربی، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو کارساز بنائیے، اسی پر توکل، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھنا۔ یہ 9ویں آیت ہو گئی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو یہ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ ان کی طرف سے آنے والی مخالفت، صبر صبر صبر، مکہ مکرمہ صبر ہی صبر، اور خوبصورتی سے الگ ہو جائیے، الجھنے کی کوشش نہ کیجیے، اور جہلا کے ساتھ وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ خطاب حضور سے امت کو بھی تعلیم آ گئی۔ یہ 10 آیات، تہجد، ترتیب سے قرآن کی تلاوت، رات کا اٹھنا، توجہ سے اللہ سے مانگنا، اللہ کا ذکر کرنا، کٹ کر اللہ کی طرف ہو رہنا، اللہ پر توکل کرنا، مخالفت آئے صبر کرنا، اور جہلا سے جو مخالفت کر رہے ہیں خوبصورتی سے الگ ہونا۔ یہ 10 آیات میں بڑی پیاری باتیں ہیں قرب الہی کے حصول کے تعلق سے۔ اب مجرمین کے بارے میں ذکر ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ مجرمین، کفار، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فعصا فرعون رسولا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑا۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اللہ اکبر، اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن کیسے بچو گے
جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ قیامت جس وقت برپا ہوگی، اگر ایک بچہ بھی پیدا ہوگا نا اس وقت، رائٹ ناؤ، اس وقت بوڑھا ہو جائے گا فوراً، اس قدر ہولناک اس وقت ایک بچہ پیدا ہوگا، اگر بوڑھا ہو جائے گا وہ، یہ ہے مفہوم اس کا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ السماء منفطر به، جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ دوسرا رکوع ایک آیت، طویل آیت، اور تخفیف آ رہی ہے۔ تہجد پہلے فرض تھی امت پر، صحابہ پر بھی فرض تھی، 5 وقتہ نماز آ گئی تو تہجد نفل کے درجے میں آ گئی۔ وہ تخفیف کا بیان بھی، مگر کچھ تو کرو، اس کا بیان بھی، اور اس میں قتال کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ مدنی دور کی آیت ہے، اور یہ بات ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ مدنی صورت میں مکی دور کی آیات اور مکی صورت میں مدنی دور کی آیات۔ مکی صورت البقرہ آخری 2 آیات معراج کی شب ملی، مکی دور کی، مثال آگئی ذہن میں۔ یہ مکی صورت مزمل، لیکن یہ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ مدنی دور کی۔ تو یہ حضور نے ہی بتایا کون سی آیت کو کہاں رکھنا ہے۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات، اور کبھی 1/3 رات، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کی مقدار مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لم تحصوا فتاب علیکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم ہرگز اس مقررہ مقدار کو پورا نہیں کر سکو گے، مشقت ہوگی تمہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ جاؤ آسانی دے دی۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کریم میں سے تلاوت کر لیا کرو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کر رہے ہوں گے۔ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہوئے۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن کریم سے پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو۔ کوئی بیمار ہوں گے، کوئی سفر میں ہوں گے روزی تلاش کرنے کے لیے۔ روزی تلاش کرنا بھی ایک فریضہ ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اس کو بھی رکھ کر اللہ نے کہا کہ تہجد میں اگر تھوڑا ہی پڑھ لو تو چلو وہ بھی پڑھ لیا کرو، اور پھر قتال کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو رزق حلال کمانے کی فرضیت اپنی جگہ اہم بات ہے، اس کا ذکر بھی یہاں پر آیا۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن کریم میں سے پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ یہ بات آ گئی اب کہ تہجد میں آسانی، وہ 1/3 آدھی رات 2/3 رات کا تقاضا ختم، اور امت کے لیے 5 وقتہ نماز کے فرضیت ہو جانے کے بعد یہ نفل کے درجے میں، لیکن جتنا ہو سکے کر لیا کرو، جتنا سہولت کے ساتھ ہو کر لیا کرو۔ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اللہ کے سارا تمہارا ریکارڈ موجود ہے۔ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، وہ بہتر ہے اور اجر میں بہت زیادہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ نستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، تیری طرف توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل
من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنه
إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر.